مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، امت محمدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ان کی سنت کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ کے حضور جانور ذبح کرتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرنے سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ ہم اپنا عقیدہ اور عمل جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنائیں، کیونکہ عمل سے زیادہ عقیدے کی اہمیت ہے۔ قربانی ایک عمل ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، لاکھوں کروڑوں کے بھی جانور قربان کر دیں، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، کیونکہ نیک اعمال اسی کے قبول ہیں جس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ شرعی لحاظ سے عقیدے کی اہمیت اعمال سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دار اسلام میں داخلے کے لیے کسی بھی نیک عمل سے پہلے عقیدہ درست کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آج کفار اگرچہ دنیاوی لحاظ سے وہ بہت اچھے اقدام بھی کرتے ہیں، وہ رفاہی کام کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کسی سے دغا فراڈ نہیں کرتے، بڑی اچھی عادات ان میں پائی جاتی ہیں، مگر ان اچھے اعمال کی اللہ کے ہاں اس لیے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں۔ اب وہ جتنے بھی رفاہی کام کر لیں، اس پہ جتنا بھی سرمایہ خرچ کر لیں، جب ان کا عقیدہ درست نہیں تو ان کا وہ اچھے سے اچھا عمل بھی اس کو نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ۔ اور اگر عقیدہ درست ہو تو پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان کی نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ پھر راستے سے چھوٹی سی شاخ جو ہے وہ کاٹ دینے پر ہی اللہ جنت دے دیتے ہیں اگر انسان کا عقیدہ درست ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے وہ عقیدے کی اصلاح کا مین پیغام اور حکم لے کر آئے۔ سب کی یہی ذمہ داری تھی کہ سب کے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نیک عمل کا ذکر کیا پہلے ایمان کا اور عقیدے کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ پہلے ایمان ہے، تمہارا عقیدہ ہے، پھر نیک اعمال ہی۔
پہلے عقیدہ درست کرو، عقیدہ درست ہوگا چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ تو گویا ہمیں قربانی سے بھی زیادہ جس چیز کو اہمیت دینی ہے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں احکام سے زیادہ عقیدے کی اصلاح پہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم میں احکام جو اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیے ہیں وہ کم و بیش 500 کے قریب آیات ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ماندہ آیات کے جو 6000 سے زائد آیات میں سے صرف 500 کے قریب احکام ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی آیات ہیں ان میں قصص بیان ہوئے ہوں، ان میں مثالیں بیان ہوئی ہوں، جو بھی ان میں ہے اس سے عقیدے کی اصلاح مقصود ہے۔ خواہ مکھی کی مثال ہو، مچھر کی مثال ہو، اس سے مقصود ہمارے عقیدے کی اصلاح ہے۔ تو قرآن کریم کا اکثریت حصہ ہمارے عقیدے کی اصلاح پر ہے، مگر اس کے باوجود آج ہم سب اگر اپنے عقیدے پہ غور کریں تو بہت کم ایسے ہیں جن کے عقائد و نظریات قرآن کے مطابق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، ان کے اعمال اللہ نے قرآن کا حصہ اسی لیے بنائے ہیں تاکہ میرے بندے ان کے ان عقائد و نظریات کو اپنائیں، اپنا عقیدہ اور عمل ان جیسا بنا لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ پیغمبر کا اسوہ ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ان کے لیے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اوحینا الیک، آپ کی طرف سے وحی کے پیغام بھیجا گیا، ان اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنی ہے۔ ان کا دین کیا تھا؟ حنیفاً، یکسو ہو کر اکیلے اللہ کی عبادت، وما کان من المشرکین، آپ کو بھی توحید کا درس دے کر بھیجا، سارے انبیاء بھی توحید کا پیغام لے کر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موحد تھے، مشرکوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور پھر ہمارے لیے فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ النَّفْسَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اس سے روگردانی وہی کرتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو احمق بنا رکھا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ اور عمل نہیں اپناتے، ان کے نہ اپنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ احمق اور بے وقوف ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے بے وقوف بنا رکھا ہے۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت پر تو عمل کرتے ہیں قربانی کی صورت میں، جبکہ ان کے جتنے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ عقیدے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی، توحید کی خاطر گھر بار چھوڑ دیا، قوم اپنا ملک تک چھوڑ دیا، ساری دنیاوی آسائشیں ترک کر دی، قدم قدم پہ ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ اپنے بیگانے سب دشمن بن گئے، دہکتی ہوئی آگ میں پھینکنے سے بھی گریز نے کیا، جان کے دشمن، ہر کوئی ان کا جو ہے وہ جان کا دشمن ہے، مگر اس کے باوجود وہ لوگوں کے، اپنوں کے، بیگانوں کی عقیدوں کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
باپ گھر سے نکال رہا ہے، وہ ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے نظر آتے ہیں۔ قوم ان کو آگ میں پھینک رہی ہے، وہ ان کو جو ہے وہ عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ بڑی ان کو مثالیں دے کر اللہ کی توحید کی طرف، کہ جن چیزوں کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی تھی، لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کو توحید کا پیغام عقلی طور پر سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ارادہ دل تو میرا بھی یہی ہے، تم سورج کو پوجتے ہو، ستاروں کی چاند کی پرستش کرتے ہو، دل میرا بھی کرتا ہے کہ ان کی میں بھی پرستش کروں، مگر ان کو بقا نہیں ہے۔ سورج کا وقت ختم ہوتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، اب کس کو پکاروں؟ چاند بھی ایک محدود مدت تک نظر آتا ہے، پھر وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ ستارے بھی مختصر۔ تو اب میں نے سب کے بارے میں سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ جن کو اپنی بقا کا اختیار نہیں ہے، جو خود ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتے، وہ الہ نہیں ہو سکتے، لہذا میں تمام جن کو بھی تم پکارتی ہو انا بری من، میں ان تمام سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں ان میں سے کسی کو الہ کے قابل نہیں سمجھتا، میرا الہ وہی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اور میری قوم، میں تمہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو، یہ بت اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جن کے آگے تم کھانے کے لیے رکھتے ہو طرح طرح کی چیزیں، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ کھاتے تو ہے نہیں۔ ان کے سامنے تم اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنی ضرورتیں ان کو بتاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو یہ سنتے تو ہے نہیں، تمہاری بات سن نہیں سکتے، اگر یہ سنتے بھی ہیں تو یہ پوری نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ سنتے نہیں، اگر چلو سن بھی لیں، ان کو پتہ بھی چل جائے ان کے پاس اختیار کیا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ یہ کام دے سکتی۔ ساری تکلیفوں کے باوجود لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہماری ان سے نسبت ہے۔ تو کل قیامت کے دن جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب ہم پیش ہوں تو وہ کیسے ہمیں اپنا تسلیم کر لیں۔ ان کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں واضح فرق نظر آتا ہے، نہ ہمارا عقیدہ ان جیسا، نہ ہمارا عمل ان جیسا۔ وہ تو توحید کی خاطر سب کچھ قربان کرتے ہیں، ہم تو تھوڑی سی بات کے لیے عقیدہ چھوڑ دیتے۔ اولاد کی صرف خواہش ہے، عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ اولاد دینے والا اللہ ہے، مگر اگر شادی کے بعد چند سال اولاد نہ ہو تو ہمیں جو جیسا کرنے کا کہتا ہے ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بیماری میں گرفتار ہو جائیں تو اس سے شفا یابی کے لیے، حالانکہ عقیدہ کیا ہے؟ وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور میری طرح جانور قربان کرنے والوں، میرا عقیدہ شفا کے معاملہ میں یہ ہے کہ ہر بیمار کو شفا دینے والا اللہ ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام بھی جب کسی بیماری میں گرفتار ہو جاؤں تو شفا اللہ ہی دے گا۔ میرا یہی عقیدہ ہے کہ مجھے بھی شفا اللہ دیتا ہے، مگر آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شفا تو اللہ دیتا ہے، مگر شرعی لحاظ سے جو حلال ذرائع ہیں شفا کے لیے، دوا دارو، وہ جائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس وقت کے مطابق علاج معالجے کو اختیار کیا ہے۔ کسی بھی علاج جس میں کوئی غیر شرعی عنصر نہ ہو، کوئی حرام چیز کا استعمال نہ ہو، شفا یابی کے لیے ایسا مجرب نسخہ، ایسی کوئی دوا یہ استعمال کی جا سکتی ہے، مگر عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے استعمال پر اللہ اسی کے ذریعے مجھے شفا دے دے گا۔
مگر آج آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے وہ کس انداز میں اپنا ایمان کھو بیٹھے کہ انسان جے زندہ مردہ جے قبر والے جے پیر پرست جے تو بعد کی بات ہے نا، جے بے جان پتھر ان کے بارے میں بھی ہم مسلمانوں سے جب ان کے فضائل سنتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ آپ میں سے بھی کئی نہیں استعمال کرتے ہوں گے یہ فروزی رنگ کا جو ہے وہ فیروزہ، وہ بدبخت جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کے چاہنے والوں نے اس کا دربار بنایا، اس کو پوچھتے ہیں، ان کی جو ہے وہ تعظیم سمجھتے ہیں، تو وہاں سے ہی اسی کے نام سے جو ہے وہ منسوب فیروزہ ملتا ہے۔ تو یہ وہ خاص فیروزی رنگ کا جو پتھر، اس کے بارے میں جو مسلمان جو نمازی جو حج عمرہ کرنے والے وہ جب ان سے پوچھتے ہیں نا بھی یہ کیوں پہنا ہے، ان سے فضائل سن لیں، وہی پتھر چھوٹا سا ان کو جو ہے وہ ایکسیڈنٹ سے بھی بچاتا ہے، ان کے سارے کاروبار اور باقی معاملات یہ سارے ان کا یہ نظریہ کہ یہ پہنا ہے تو میں اب مجھے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو پیغمبر نے اذکار بتلائی ہیں صبح کر لو شام تک، کوئی زمینی آسمانی آفت نہیں، ان پہ ہمارا یقین ہے۔ یہ پتھر، حالانکہ کوئی بھی عقل مند ذرا سوچ سکتا ہے کہ دنیا میں ایک پتھر ایسا ہے جس کے بارے میں شریعت نے واضح کر دیا، زبان رسالت سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ حجر اسود دنیاوی نہیں جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، مگر وہ جو جنت سے آیا ہوا پتھر زبان رسالت سے ثابت ہے وہ بھی کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک عام اکثریت تو ایسا ہی ہے کہ صرف ریٹ بڑھانے کے لیے عام پتھروں کے فیروزہ بنایا ہوتا ہے، اصل بھی ہو لے کر بھی ایران سے وہیں سے آئیں۔ تو اسلام اب قرآن پڑھ کے دیکھ لیں تو بعض جو ہے وہ ستاروں کے پیچھے لگے ہیں، ستاروں کا علم کہ یہ کام کرتے ہیں، میرا ستارہ گردش میں ہے، اب ٹھیک ہے اس مہینے میں جو ہے وہ مجھے کام کرنا چاہیے، اس میں نہیں کرنا چاہیے، یہ رنگ مجھے جو ہے وہ سوٹ ہے، یہ رنگ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ سارے مشرکوں والے عقائد و نظریات آج ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ پیر کے کھارے پہ اب کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں نہانے سے شفا مل جاتی ہے۔ یہ قربانی کرنے والا جو عید کی چھٹیاں منانے کے لیے وہاں جاتا ہے، پہلے دن قربانی، اگلے دن پیر کے کھارے پہ۔ تو پہلے دن جو قربانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قربانی کرنے والے بیمار ہے تو شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ مجھے ابراہیم کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مجھے بھی شفا اللہ دیتا ہے۔ یہ اولاد کے لیے کہ فلاں بیری کا بیر مل جائے، پتھر مل جائے فلاں دربار پہ فلاں سے، یہ ہمارا عقیدہ۔ تو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے کیا عقیدہ بیان کیا کہ ظاہری اثرات نہیں ہیں اولاد کے، کیونکہ 86 سال کی عمر ہو چکی ہے، مگر خواہش ہے، عقل نہیں مانتی کہ ابھی ایسا ممکن ہے، مگر دل چاہتا ہے کہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دے سکتا ہے، تو دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتلایا اولاد چاہیے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ میں ابراہیم کو اگر خواہش تھی تو میں نے اللہ سے مانگی، اللہ نے عطا کی ہے۔ تو جس کو اولاد کی ضرورت ہے کسی قبر پہ نہیں جانا، کسی آستانے پہ نہیں جانا، کہیں چڑھاوا نہیں چڑھانا، یہ کچھ نہیں کرنا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر قربانی کرتے ہیں، اولاد بھی ان کے طریقے پر اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ ہمارا قطعی عقیدہ ہے کہ اولاد اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے واضح فرما دیا کہ اولاد اللہ دیتا ہے، بیٹے دے، بیٹیاں دے، جسے چاہے مکس کر دے، کسی چاہے صرف بیٹیاں دے دے، اور جسے چاہے بالکل نہ دے، بانجھ رکھے، یہ اختیار یہ قدرت اللہ کے پاس ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ جو قابل تقلید پہلو قرآن کی نظر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس کو شفا کی ضرورت ہے یہ غیر شریف سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی بجائے اللہ سے شفا مانگنی ہے، جو جائز اسباب ہیں وہ اختیار کرنے ہیں، کہ کوئی بھی دوائی جس میں
کوئی حرام عنصر شامل نہیں ہے، حلال چیزوں سے ہے، اس کے بارے میں کچھ مجرب نسخہ ہے، تجربہ ہے کہ اس سے یہ اللہ شفا دے دیتے ہیں، اس کے استعمال میں کوئی جو ہے وہ قباحت نہیں، شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ مگر یہ جو غیر شرعی ہے کہ یہ پتھر جو ہے وہ چشمے سے نہانے سے، یہ جو ہے وہ کسی بیر کے نیچے، بیری کے نیچے بیٹھنے سے، قبر والے کے پاس جانے سے، یہ سارے جو خلاف شرع یہ کام ہے، یہ کسی مسلمان کو، مومن کو زیب نہیں دیتے، اور اس سے ہمارے جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی غارت اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قرآن نے ان کی سیرت بیان کی ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، کے موت و حیات کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ یہ لاکھوں روپے اللہ نے دیے، ہم نے گاڑی خریدی، اب اس کے پیچھے کالے رنگ کی کوئی جو ہے وہ کپڑے کا ٹکڑا باندھ لیں، چھوٹے بچے کی جو ہے وہ کوئی جوتے کا پاؤں جو ہے وہ لٹکا لیں، اس سے ایکسیڈنٹ سے بچاؤ نہیں ہوگا۔ تو جو بچانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ سے حفاظت کی دعا مانگیں، گھر سے نکلتے ہوئے مسنون دعا پڑھیں، سفر کے مسنون اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ احکم الحاکمین جو ہے وہ آپ کو بحفاظت گھر تک لوٹائیں گے۔ تو ہم شرعی راستے اختیار نہیں کرتے، یہ سارے غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ تو موت و حیات کا مالک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلا دیا کہ وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح عقیدے کے علاوہ باقی معاملات میں بھی بعض پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے قرآن نے ایسے بیان کیے ہیں جو شرعی لحاظ سے اللہ کے احکام ہیں، قربانی کی طرح ہمیں وہ بھی اپنانے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ سچ بولنے والے تھے۔ سچ بولنے کا حکم ہمیں بھی ہے، اللہ نے ہم پر بھی فرض قرار دیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنے پر جہنم کی وعید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے تم ان کی یہ قربانی والی سنت اپناتے ہو، یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ سچ بولتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کو بھی ان کی اتباع کا حکم ہے، اور ہمارے لیے بھی فرمایا کوئی بے وقوفی ہے جو ان کا طرز عمل نہیں اپناتا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ جو اپنے والد کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے تھے، اس کا ثواب ان سے کیا ہوا وعدہ تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو والد سے وعدہ کیا، اب وعدہ پورا بھی کیا، وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ ہم وعدہ کرتے ہی ہیں جان چھڑانے کے لیے کہ ہم نے کون سا کرنا ہے، بس جان چھڑاؤ، ٹائم جو ہے وہ گزارنے کے لیے ہم وعدے پہ وعدہ کرتے ہیں، نیت ہماری اسی وقت ہوتی ہے ہم نے کون سا کرنا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وعدہ کر لیتے، اگرچہ اس باپ سے وعدہ کیا جس نے گھر سے نکالا، جو جان کا دشمن ہے، جس نے جو ہے وہ حقوق ادا نہیں کیے، بات نہیں مانی، مگر پھر بھی اس سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک صفت شکر گزاری کی بیان کی ہے کہ شاکر لانعمہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ وہ میری نعمتوں پر میرے شکر گزار کرنے والے تھے۔ اب ذرا پہلے تو ان کی زندگی کا جائزہ لیں کہ ان کو نعمتیں ملی کیا تھیں۔ آج میری اور آپ کی سوچ کیا ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ حیثیت والے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے کہ اس کا شکر کریں، گزارا ہوتا نہیں شکر کس بات کا، پوری پڑتی نہیں تو شکر کس بات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ اب ان کی زندگی کا جائزہ لیں، گھر کی ضرورت تھی گھر سے نکال دیا،
کنبہ قبیلہ قوم چھوڑنی پڑی، ملک چھوڑنا پڑا، قوم والے جو ہیں وہ اتنے جان کے دشمن ہیں کہ بڑی آگ جلا کے اس میں پھینک دیتے ہیں، اور زندگی کے ہر لمحے پہ پہلے سے مشکل زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پہلے سے بڑھ کر تکالیف کا سامنا ہے۔ ایسی کٹھن زندگی گزارنے کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم ساری نعمتوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں، ہم فوراً ناشکری والے کلمات زبان پہ لے آتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری تو سوچ ایسی ہے کہ پچھلے سال سے اس سال پرافٹ ہو مگر کم ہو، اس سے زیادہ یا ڈبل جیسی ہماری امید تھی ویسا پرافٹ نہیں ہوا، مگر پھر بھی اللہ نے نقصان سے بچایا، پرافٹ ہوا ہے، سوچ جتنی تھی اتنا نہیں ہوا، ہم پھر بھی جو ہے وہ ناشکری والے کلمات جو ہے وہ اپنی زبان پہ لے آتے ہیں، حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو بھی نعمت اللہ دیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں متنبہ کیا کہ اپنی طرف دیکھ لو، اپنے اعضاء کی طرف دیکھ لو، اپنے کھانے کی طرف دیکھ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں بہت ساری جو ہے وہ نشانیاں رکھی ہیں کہ ہمارے ہی رشتہ دار، ہمارے ہی ساتھ زندگی گزارنے والے کوئی چل نہیں سکتے، کوئی بیٹھ نہیں سکتے، کوئی پھر نہیں سکتے، کوئی جو ہے وہ سالہ سال سے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ نے چلنے پھرنے کے قابل بنایا ہے۔ ذرا معاشی لحاظ سے کمزور ہیں تو کیا ہوا، اللہ نے ہاتھ تو دیے ہیں، کتنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کسی کا ایک ہاتھ نہیں، کسی کے دونوں ہاتھ نہیں، کسی کا ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، سب کو صحیح سلامت ہے، خوبصورت روبرو نوجوان ہے، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ اشارے سے بتاتا ہے میں گونگا بہرا ہوں، مجھے سنتا نہیں ہے، اشارے سے بات کرو۔ کس نعمت کا آپ شکر ادا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قرآن کا مطالعہ کرے، قدم قدم پہ مشکل ہے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شاکر لانعمہ، ہم نے ان کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار پایا کہ ہر نعمت پر وہ شکر کرنے والے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا ہی میں تمہاری اس شکر کے رویے کی وجہ سے اور زیادہ دوں گا، بلکہ کھا پی کے شکر کرنے والے کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ روزے دار جتنا اس کو ثواب دے دیتا ہے، جو پیٹ بھر کے کھا پی کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ کہہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حدیث و ضیف ابراہیم، اور اللہ نے ان کی مہمان نوازی کا قرآن کا جو ہے وہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ وہ فرشتوں کو انسان سمجھ کے ان کی میزبانی کے لیے ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے بنا ہوا جو ہے وہ گوشت لے کے آئے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ مہمان اگر ہمارے گھر آ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، صلہ رحمی ہے، حتیٰ کہ وہ بہن جس کا شرعی حق بھی ہم نے اس کو ادا نہیں کیا وراثت سے، وہ چند دن ہمارے گھر میں آ جائے ہمیں وہی جو ہے وہ ناگوار گزرتا ہے۔ اسی کے اوپر خرچ کرنا کہ جس نے اپنی جائیداد کا حصہ بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے، اسی کو چند دن اس کے بچوں پہ اچھا اس کو جو ہے وہ کھانا کھلانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ قوت محسوس ہوتی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، مہمانوں کی جو ہے وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر جو ہے وہ مہمان نوازی کرنے والے تھے۔ تو جیسے ہم قربانی کرتے ہیں اسی طرح یہ ان کی جو زندگی کے واقعات، جو معاملات، جو ان کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اسی طرح مصائب پہ صبر کرنا، ہم تھوڑی سی بات پہ جو ہے وہ ساری بے صبری کی حدیں پار کر دیتے ہیں، تو ان کو کتنے جو ہے وہ مصائب آئے پھر بھی انہوں نے کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسی طرح بیٹے کی حیثیت میں جو ہے وہ بیٹوں کو ان کو جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان جیسا بیٹا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔
کہ باپ کی سختی کے باوجود نہ گستاخانہ زبان استعمال کی، نہ کوئی ایسا جو ہے وہ ان کے شان کے منافی، ان کے آداب کے منافی کوئی بات زبان سے نکالے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، یا اباتی یا اباتی یا اباتی، اللہ نے ان کی زبان جو ہے وہ قرآن اس لیے بنائی ہے تاکہ قیامت تک آنے والے بیٹے کو پتہ چلے کہ فرما بردار بیٹا کیسا ہونا چاہیے، کہ باپ گھر سے نکال رہا ہے تو آگے سے فرماتے اے پیارے ابا جان آپ میری بات مان لیں، نہیں مانی پھر بھی کہا میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ آج تھوڑی سی بات کریں، باپ پہلے ڈرتا ہے کہ یار یہ آگے سے بےزتی کرے گا، پھر بھی اگر کوئی مشورہ دے دیتا ہے ہم فوراً ڈانٹ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے، اللہ نے اف تک کہنے کو کہ باپ کی بات سن کے، حکم سن کے، مشورہ سن کے ہمارے چہرے پہ کوئی ایسے اثرات بھی نہیں آنی چاہیے ناگواری ایسے، اس کی بھی اولاد کو اجازت، بیٹے کو اجازت نہیں ہے، مگر ہم گریبان پکڑ لیتے ہیں، ڈانٹ لیتے ہیں، گالی دینے سے، دھکا دینے سے، مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ گھر سے نکال رہا ہے مگر کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخانہ رویہ نہیں، اور اسی طرح باپ کی حیثیت میں جو ان کا کردار قرآن نے بیان کیا ہے، باپ کو ان جیسا باپ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانیاں اللہ قبول کریں تو ہمیں اپنا عقیدہ اور اپنا عمل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا